Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, डॉक्टर मारिया, गायनाकोलॉजिस्ट। सी सेक्शन के बाद जल्दी ठीक होना हर नई माँ की ख्वाहिश होती है ताकि वो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से संभाल सके और घर की जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि नई माँ को पहले 6 हफ्ते मुकम्मल केयर मिले। सी सेक्शन के लिए इस पोस्ट पार्टम केयर गाइड को हिदायत पर अमल करें ताकि आपका रिकवरी प्रोसेस तेज़ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं पहले हफ्ते के बारे में कि पहला हफ्ता ऑपरेशन के बाद अस्पताल से घर तक का सफ़र मुश्किल होता है। जैसे जैसे अद्वियात का असर ज़ायल होता है, दर्द बढ़ता है, लेकिन रिकवरी प्रोसेस तेज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि चला जाए, हरकत की जाए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, बॉल मूवमेंट्स नॉर्मल हो पाएँ और आपको दोबारा से पहले जैसे होने में मदद मिले। यहाँ चलने फिरने से मुराद है कि आप इस काबिल हो जाएं कि वॉशरूम जा सकें, अपने बच्चे को उठा सकें, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना, बच्चे के वज़न से ज़्यादा वज़न उठाना, वर्जिश की कोशिश, ज़्यादा देर बैठना या एक करवट लेटना, ज़्यादा चलना वगैरह इस वक्त नुकसानदेह हो सकता है। पहले हफ्ते लिक्विड फूड लेना ज़रूरी होता है क्योंकि अब आपके अंदरूनी एज़ा जो हमल के दौरान बच्चे की ग्रोथ की वजह से और बाद में ऑपरेशन की वजह से दबाव का शिकार हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से नॉर्मल फंक्शन शुरू करेंगे। हड्डियों के जोड़ जो कि बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए खुले और फैले थे, वो भी अब वापस वाली पोजीशन में आना शुरू होंगे। इस वजह से ज़रूरी है कि पहले लिक्विड फूड ली जाए, मगर यहाँ लिक्विड फूड से मुराद डिब्बे वाले लिक्विड जूस और टी वाइटनर वगैरह वाली चाय नहीं, क्योंकि ये तो न्यूट्रिशन से खाली होते हैं। इस वक्त आपको ताकत बख्श ग़ज़ा की ज़रूरत होती है, इसलिए आप दूध की चाय, यखनी, सूप वगैरह लें। अद्वियात के असर को कम करने के लिए सी सेक्शन के बाद कैफ़ीन लेना सर दर्द, जबकि कुछ ख़वातीन में कमर दर्द से बचने में मदद दे सकता है। इसलिए चाय टी वाइटनर वाली नहीं, कॉफ़ी या कार्बोनेटेड वाटर ली जाए। ज़्यादातर लोग फ़ौरन 7 अप लेने को तरजीह देते हैं, दूध वाली चाय पी जाए। इस तरह एक तरफ से तो कैफ़ीन हासिल हो जाएगा और दूसरी तरफ दूध की ग़िज़ाइयत भी। दूसरे हफ्ते से हो सकता है डॉक्टर आपको लेने की इजाज़त दे दें सॉलिड फूड, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप लिक्विड फूड को बिल्कुल छोड़ दें। आपके जिस्म को यकीनन कुछ और वक्त अभी चाहिए। आपका माया या नरम ग़ज़ा गैस और कब्ज़ का बायस बन सकता है। हर खाने के साथ एक और लिक्विड फूड खाने के 2 घंटे के बाद एक बार सॉफ्ट फूड लें। लिक्विड खुराक में दूध, चाय, यखनी और सूप में से कुछ लिया जा सकता है, जबकि नीम ठोस ग़ज़ा में आप कीमे या नरम गोश्त वाला दलिया, यखनी में अच्छे से नरम की गई रोटी, अंडा, फ्रेंच टोस्ट, फ्रूट, खजूरें, हलवा, दूध और वगैरह में से कुछ ले सकती हैं। कुछ लोग दूध के बारे में वहम करते हैं कि कहीं टांकें ख़राब ना हो जाएं, इनमें टांगों वाली जगह पे पस ना पड़ जाए तो फिर आप दूध ना लें, महफूज होगा। दिन में 3 अहम खाने लें जिनमें आप दूध और प्रोटीन वाली फूड शामिल करें, जबकि 2 से 5 दफ़ा स्नैक लें, जिसे हंगर ब्रेक भी कहती हूँ। इस तरह एक तो आपको एक ही दफ़ा ज़्यादा मिकदार में खाना नहीं पड़ेगा, गैस और कब्ज़ नहीं होगी और आपका दूध भी बढ़ेगा। बच्चे को बार बार फीड कराने की वजह से लगने वाली भूख भी कंट्रोल की जा सकती है और आपका रिकवरी प्रोसेस भी तेज़ हो जाएगा। खांसी के वक्त टांकों वाली जगह एक तकिया पेट के करीब लगाना है। इस तरह आपको ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। बच्चेदानी यानी यूट्रस चूँकि 9 महीने में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी, तो अब उसके सिकुड़ने और वापस पहले जैसे होने में भी वक्त लगेगा। पानी से परहेज़ करके, टोटके करके या फिर डाइट की कोशिश से यूट्रस तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप कई नए मसलों में ज़रूर फंस जाएंगी। बच्चे की पैदाइश के बाद 2 वजूहात की बिना पर पानी की मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 डिलीवरी के दौरान और बाद में ब्लड लॉस दूध पिलाने की वजह से अब आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। बेहतर है 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अस्पताल से घर वापसी के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि इन 3 चीज़ों को नोट करती रहें। आपका ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाई या लो ब्लड प्रेशर एक तरफ तो रिकवरी प्रोसेस को
سست کر سکتا ہے اور دوسری طرف آپ کی صحت کے بگاڑ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 2، آپ کا باڈی ٹیمپریچر۔ اگر آپ کے جسم کا ٹیمپریچر 100.4 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ ہے اور مسلسل رہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ڈیلیوری بالخصوص سی سیکشن کے بعد بخار ہونا نارمل ہو سکتا ہے، مگر اگر ٹانگ میں درد، شدید بلیڈنگ، ٹانگوں والی جگہ عجیب سی سوجن اور ابھار وغیرہ، ٹھنڈ محسوس ہونا جیسی علامتیں ملیں تو دیر نہ کی جائے اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ نمبر 3، انفیکشن۔ ٹانگوں والی جگہ پر انفیکشن، ویجائنل انفیکشن، یوٹرس میں کسی وجہ سے انفیکشن کے خطرات ہوتے ہیں، اسی لیے غیر معمولی درد، ٹانگوں کی سوزش، غیر معمولی ویجائنل ڈسچارج کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ سی سیکشن کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ادویات کا اثر زائل ہوتا ہے اور اپنی صحت اور بچے کی پرورش کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ویسے ویسے نئے مسائل سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، سر درد، کمزوری اور بلیڈنگ۔ پیٹرن اس وقت ہر نئی ماں کی فکر میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مدر فیڈ کی مقدار اور بچے کی روٹین بھی پریشان کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے ہفتے میں زیادہ تر خواتین شدید سر درد اور کمزوری کی شکایت کرتی ہیں، کچھ کو کانسٹیپیشن، گیس اور بھوک کی کمی کے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین کی نیند پوری نہ ہو پانا شدید سٹریس کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح نئی ماں کی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ سر درد اور ڈپریشن۔ ویسے تو آپریشن کے 2 دن کے بعد ہی سر درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، جس کی بڑی وجہ اینستھیسیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ادویات کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ فوراً کیفین لینا بھی سر درد کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن اگر 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی سر درد کی شکایت رہے تو پھر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقتی آرام کے لیے آپ بھی پین کلر استعمال کر سکتی ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ لیکوئڈ نیوٹریشن لینا بھی سر درد کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈیلیوری کے دوران ہوئے پین کی وجہ سے اب آپ کی پانی اور جو مائع خوراک ہے، فوڈ کی جو لیکوئڈ کی ضرورت ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ مائع خوراک صرف پانی کی صورت میں لینے کے بجائے چائے، کافی، یخنی اور سوپ کی صورت میں لیں۔ اس طرح ایک طرف تو پانی کی ضرورت پوری ہوگی اور دوسری طرف نیوٹریشن کا جو حصول ہے وہ ممکن ہوگا۔ چائے میں موجود جو کیفین کی وجہ سے آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا، مگر یہی کیفین سر درد کم کرنے اور ادویات کے اثر کو زائل کرنے میں بھی مدد دے گی، اس لیے یہ ضرور لیں۔ یہاں لیکوئڈ نیوٹریشن سے مراد ایسی لیکوئڈ فوڈ ہے جس سے زیادہ مقدار میں نیوٹریشن حاصل ہو جائیں، جیسا کہ نیم، گرم دودھ اور میوہ جات جو کہ خاص طور پر نئی ماں کے لیے بنائے جاتے ہیں، یخنی جس میں اچھے سے نم کیا ہوا گوشت شامل ہو وغیرہ۔ پانی کی کمی، خون کی کمی ادویات کے اثر کے ساتھ ساتھ سر درد کی ایک بہت بڑی وجہ سٹریس اور نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً ڈیلیوری کے بعد ہارمونز کی بڑی تبدیلیوں اور بچے کی روٹین کی وجہ سے سٹریس بڑھتا ہے۔ کچھ مائیں بیبی بلیوز کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی کیفیت ہے جس میں نئی ماں کو چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان کرتی ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچے کا خیال نہیں رکھ پا رہی، اسے آس پاس کے لوگوں کی باتوں سے زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، اس کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، کبھی رونے کا دل کرتا ہے، اور اگر ایسا زیادہ وقت تک چلتا رہے تو یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے لیے سائیکولوجیکل کونسلنگ، اینٹی ڈپریشن اور ادویات کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو نئی ماں کو خودکشی اور مرنے کے خیالات بھی آ سکتے ہیں، اس لیے اس حالت کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جملہ تو بالکل بین کر دیا جائے کہ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، یہ کوئی انوکھی ماں نہیں۔ اگر عورت خوراک پر مکمل توجہ دے پھر بھی ڈپریشن میں جائے کیونکہ یہ زیادہ تر ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آس پاس کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حالت کو سمجھیں، اس کو پرسکون رہنے میں مدد دیں۔ زیادہ کچھ نہ کر پائیں تو کم سے کم انوکھے مشورے اور طنز بھری باتوں کو ضرور روک دیں۔ بال گرنا اور جلد کی سیاہ رنگت۔ ہو سکتا ہے ڈیلیوری کے تیسرے ہفتے سے آپ کے بال زیادہ گرنے لگے۔ آپ کے لیے اس وقت اہم اقدامات ہیں کہ آپ مکمل ہیلدی ایٹنگ کریں تاکہ نیوٹریشن حاصل ہو، مثبت جسمانی سرگرمیوں پر توجہ دیں اور سٹریس سے خود کو بچائیں۔
ان 3 کاموں کے باوجود بھی اگر بال گرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ بھی ہارمونز کی تبدیلی ہی ہے، کیونکہ حمل کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو کہ بالوں کی گروتھ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بال پہلے سے گھنے ہو جاتے ہیں۔ اب اسی پروسیس کا الٹا ہوتا ہے، کیونکہ اب ہارمونز پھر سے نارمل مقدار کی طرف آنے لگتے ہیں۔ اس طرح اضافی بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ بال ڈیلیوری کے بعد 5 سے 6 ماہ تک گرتے رہیں، بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے حفاظتی اقدام جاری رکھیں۔ بالوں کے گھنے ہونے کے ساتھ حمل کے دوران کئی خواتین کو جلد کے حوالے سے ایک مسئلے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جس میں گردن، ٹانگوں اور پیٹ کے گرد رنگت کا سیاہ ہو جانا شامل ہے۔ یہ بھی چونکہ ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ روزانہ جو ہے تو استعمال کرتی ہیں اور موئسچرائزر جلد کا بھی خیال رکھ رہی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ڈیلیوری کے چند ہفتوں میں یہ سیاہ نشانات صاف ہو جائیں۔ بلیڈنگ، کچھ خواتین کا خیال ہے کہ بلیڈنگ صرف 1 یا 2 ہفتے ہوگی، پھر ختم ہو جائے گی، مگر یاد رکھیے کہ ہر خواتین مختلف ہے، اس لیے ہر خواتین کا جو سائیکل پیریڈ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔